नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की 61 आयात हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हैं। अल्लाह ताला इनको हमारे हक़ में हुज्जत बनाए। ये कुरान याद रखें कि या तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम ये है कि अल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक, कि ये या तो तुम्हारे हक़ में हुज्जत बनेगा, यानी अल्लाह के यहाँ सिफारिश भी हमारी कर सकता है, कब्र में हमारा अच्छा साथी भी बन सकता है, और दूसरा क्या है कि वो हुज्जतुन अलैक, कि तुम्हारे ख़िलाफ़ भी हुज्जत बन सकता है। यानी अगर इस कुरान के ऊपर हमने अमल नहीं किया, इसको अपनी ज़िंदगी का साथी ना बनाया। ज़िंदगी का साथी बनाने से मुराद ये है कि हम कुरान को देखकर अपने अमल को दुरुस्त करने की फ़िक्र करें, तो फिर ये हमारे ख़िलाफ़ भी हुज्जत दे सकता है, हमारे ख़िलाफ़ भी बयान दे सकता है, और कुरान जो है यानी हमारा कब्र में साथी जो है वो नहीं बनेगा। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारा साथी बनाए। वो कब्र जो वहशतों और घबराहटों का जो है वो घर है, अल्लाह ताला उसमें हमें अमन अमान दे और इस कुरान को हमारा साथी बनाए। अब आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 62 जो है ये इसकी तिलावत हम करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वअमिल सालिहान फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इसका तर्जुमा है कि बेशक जो लोग ईमान लाए और इसी तरह यहूद नसारा और साइबीन ईसाबी, और जो लोग भी अल्लाह पर ईमान लाए और रोज़े आखिरत पर भी इनका यकीन कामिल है और नेक आमाल भी किए, तो ऐसे ही लोगों को अपने रब के यहाँ अजर मिलेगा और इन्हें कोई खौफ होगा और ना वो किसी गम से दो चार होंगे। अब ये आयत बहुत ही अहम आयत है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की तफसीर में लोग बहुत सारे गलत अक़ीदा जो है बना लेते हैं। और जैसे एक बड़ी फ़ज़ा चली हुई है ना कि अमन की आशा चलाओ और सभी मज़हब वाले जो हैं बराबर हैं, और जो कोई अपने दीन के ऊपर है वो अपने दीन पर ही सही है, क्योंकि कुरान में तो आया है कि इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन, यानी सब जो भी यहूदी हुए, जो भी ईसाई हुए, जो भी साबी हुए, तो वो सब जो हैं अल्लाह के नज़दीक उनको किसी किस्म का खौफ और रंज जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए इस आयत का हम लफ्ज़ी तर्जुमा भी देखेंगे, इसकी तफसीर भी देखेंगे और इसके शान नुज़ूल के हवाले से भी हम देखेंगे। इस आयत में असल में अहले किताब के मज़ऊमा जो अक़ायद थे, उनके अक़ायद क्या थे कि वो समझते थे कि लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, कि हमें तो आग जहन्नुम की आग जो है वो नहीं छुएगी, और छुएगी भी तो चंद दिन, यानी वो चंद दिन जब हमने बछड़े की जो हमने पूजा की थी बस उतने दिन ही हमें छुएगी। और दूसरा उनका अक़ीदा ये भी था कि नहनु अबनाउल्लाहि व हिब्बाउहु, वो कहते थे कि हम अल्लाह के बेटे और अल्लाह के बड़े चहीते हैं, तो हमें तो अल्लाह ताला ज़रूर ही माफ़ कर देगा। तो ये आयत जो है नाजिल हुई और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ऐलान कर दिया, और इसकी हम तर्जुमा और तफसीर हम देखते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने इस बात का ऐलान किया है कि किसी शख्स का कोई तरीक़ा, कोई कौल, कोई बात मकबूल नहीं होगा ता वक्ते के वो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ना हो। यानी अगर इससे पहले अगर वो अपने नबी की ज़िंदगी में ही फ़ौत हो जाते हैं और नबी पर ईमान लाते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पा लेगा, जब तक वो शरीयत मुहम्मदिया पर ईमान नहीं लाएगा वो उसका कोई भी अमल जो है मकबूल नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह हम इसकी तफसीर देखते हैं तो फिर साथ मज़ीद अहदीस से भी इसके बारे में मज़ीद रहनुमाई हम लेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्नल्लज़ीना, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो जो, आमनू जो ईमान लाए,
یعنی اہل اسلام ہم سب مراد ہیں۔ والذین اور وہ لوگ ہادو یعنی جو یہودی ہوئے، یہودی جو ہیں یہ ہادا اس کا روٹ ہے، اور ہادا یہودو یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہدایت حاصل کرنا، اور اس کے یعنی مختلف معنی جو ہیں بتائے جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا تھے، تو ان کی نسل سے جو لوگ آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ہادا کا مطلب ہلنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ تورات پڑھتے ہوئے بہت زیادہ ہلتے تھے تو اس وجہ سے بھی انہیں یہودی کہا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ ہادا یہودو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہدایت حاصل کرنا۔ تو انا ہدنا الیک قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ اعراف میں یہ آیت بھی آتی ہے کہ ہم جو ہیں آپ کی طرف ہم نے ہدایت حاصل کر لی۔ تو اس طرح مختلف توجیحات دی جاتی ہیں کہ کس وجہ سے یہودی۔ بہرحال یہ یہودی نام انہوں نے خود اپنا رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے کسی کا نام جو ہے نہیں رکھا، نہ عیسائی نہ یہودی، صرف اللہ نے جو نام پسند کیا وہ مسلم پسند کیا، اور اللہ نے جو دین بھیجا وہ اسلام ہی بھیجا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب ایک ہی دین لے کر آئے ہیں، اور وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب یہ قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین، طریقہ زندگی، وہ ضابطہ حیات جس کو تم اپنے لیے بناتے ہو وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 میں اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں یبتغی غیر الاسلام دینا، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور رواج، کوئی اور ضابطہ حیات بنانے کی کوشش کرے گا، دین کا معنی جو ہے بہت وسیع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلن یقبل منہ، کہ ہرگز نہیں اس سے قبول کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ بہت ہی خسارہ پانے والوں میں سے جو ہے وہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ یہودی جو والذین ہادو جو ہے، اس سے ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے، چونکہ انہوں نے اپنا نام یہودی بنایا تو اللہ نے بھی پھر قرآن میں انہیں یہودی نام سے ہی پکارا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وَالنَّصَارَى، اور نصارہ جو ہے یہ نصرانی کی جمع ہے، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں ناصرہ سے مشتق ہے۔ تو یہ نصران گاؤں سے انتساب کی وجہ سے انہیں نصرانی یا نصارہ جو ہے نصرانی کی جمع ہے کہا جاتا ہے۔ اور ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دین کے معاملے میں مدد بھی کی تھی نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 14 حواری تھے، اور ہر رسول اور ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ من انصاری اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے جو ہیں وہ مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین میں مددگار ہیں۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو نصارہ جو ہے کہا گیا، یعنی نصرت دین کی مدد جو ہے وہ کرنے والے۔ تو بہرحال یہ دونوں ہی جو ہیں یہ انہوں نے اپنے نام خود یہ رکھے تو اللہ نے انہیں ناموں سے پکارا۔ اور تیسری جو قوم جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ سابئین جو ہیں۔ سابئین کا جو مفرد ہے وہ سابی ہے، اور جس کا معنی اپنے دین کو چھوڑنے والا، اور اس کے بارے میں یعنی ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہونے والے کو بھی سابی کہتے تھے۔ اس لیے قریش مکہ جو شخص بھی اسلام قبول کر لیتا تھا اسے کہتے تھے یہ سابی ہو گیا، کہ اس نے اپنا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی آتش پرست لوگ تھے اور ستارہ پرست لوگ تھے۔ حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو ابتداء میں تو راہ حق ہی کے پیروکار رہے ہوں گے، اس لیے قرآن میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ ان سے الگ کر کے ایک جماعت کی حیثیت سے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی، ستارہ پرستی یا نار پرستی آ گئی، یا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی دین کے بھی پھر پیروکار نہ رہے ہوں، اس لیے لا مذہب یعنی لوگوں کو سابی کہنے لگ گئے، یعنی ایسے لوگ جن کا کوئی بھی دین نہیں رہا۔ تو اس حوالے سے یہ تینوں قوموں کا جو ہے یہاں پہ اللہ رب العالمین نے
اہل ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، لیکن اصل میں بات جو ہمیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں وہ آیت کے دوسرے حصے میں سمجھ آئے گی، اور اس کی ہم تفصیل سے ہم دیکھیں گے تاکہ ہم اپنے عقیدے کو جو ہے وہ درست کر سکیں اور اس کے حوالے سے صحیح رہنمائی حاصل کر سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔